بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اولاد کی تربیت آسان کام نہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ جب اللہ پاک کا فضل ہوگا تو یہ کام آسان ہو جائے گا، ورنہ یہ کام آسان نہیں۔ سب سے پہلے خود نیک بننا شرط ہے، اس کے بعد بچوں کے ساتھ شفقت، محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آنا لازمی ہے۔ تنبیہ کرنا، غصہ، شاذ و نادر، کبھی کبھی ہر وقت بچوں کو ٹوکنے سے بچوں میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب و غریب طریقہ تھا۔ حضرت تربیت فرماتے تھے تو بات بات پر ٹوکتے نہیں تھے، ہاں البتہ نظر رکھتے تھے کہ کس نے کب کیا کیا کیا، اور اس کی باتیں ذہن میں رکھتے تھے کہ آج اس نے یہ گڑبڑ کی، کل اس نے فلاں غلطی کی۔ جب مہینہ بھر گزر گیا پھر علیحدہ اس کو بلا لیا، ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر اس کو فرماتے کہ فلاں دن تم سے یہ غلطی ہو گئی تھی، فلاں دن تم نے یہ کیا تھا، اس کو دور کرنا چاہیے، اس میں یہ خرابی ہے، چھوڑنے کا یہ فائدہ ہے اور کرنے میں یہ نقصان ہے، یہ باتیں چھوڑنے کی ہیں، کرنے کی نہیں۔ چھوٹے بچے کی عزت بھی رکھی، احترام بھی کیا، نرمی بھی برتی، سب کے سامنے اس کو رسوا بھی نہیں کیا اور ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی۔ بھلا بتلائیے، وہ بچہ قربان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ، ہمارا جو رویہ ہے آج کل اپنی اولاد کے ساتھ کہ ہمارا کمرہ گویا کہ عدالت کا کمرہ ہے، بچوں کو مجرموں کی طرح پکڑ کر لا رہے ہیں، گھسیٹتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے، تم ایسے ہو ویسے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، سوئے رہتے ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تو جب تم آج اس کو گھر سے نکلنے کا کہہ رہے ہو تو کل وہ جوان ہو جائے گا تو تمہیں نکلنے کو کہے گا۔ ہمارے ایک بزرگ نے اس موضوع پر ایک واقعہ سنایا تھا کہ انڈیا کے کسی شہر میں ایک سکھ تھا،
وہ بوڑھا ہو گیا اور بیٹا جوان ہو گیا۔ بوڑھے کو دمے کا مرض لاحق ہو گیا۔ اب رات ہوتے ہی دمے کا شدید زور ہو جاتا، کھانسی اور بلغم نکلنا شروع ہو جاتا۔ چنانچہ ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا۔ وہ بیچارہ خود بھی پوری رات جاگتا اور شور کرنے کی وجہ سے دوسرے بھی جاگتے۔ بیٹا سارا دن کام سے تھکا ہرا ہوتا، بار بار نیند اکھڑتی تو بہت زیادہ تنگ ہو جاتا۔ آخر پھر سوچتا کہ کوئی بات نہیں، میرا باپ ہی تو ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ جب دیکھا کہ روز کا ہی قصہ ہے، نہ تو یہ مرتا ہے نہ جان چھوڑتا ہے، یہ تو ساری رات جاگتا ہی رہتا ہے، ایک دن اس کو خیال آیا کیوں نہ اس کا کام ختم ہی کر دوں۔ قریب میں ایک دریا بہتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے بوڑھے باپ کو کندھوں پر اٹھایا اور دریا کی طرف چل دیا۔ اب باپ خاموش، کچھ نہیں بول رہا ہے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ کیوں لے جا رہے ہو؟ بیماری کی وجہ سے ویسے ہی سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، مقابلے کی سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ دل کا چور جانتا تھا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ چنانچہ جیسے ہی بیٹا دریا میں اترا اور پانی پنڈلیوں تک آیا، پھینکنے کا ارادہ کیا تو باپ نے کہا، بیٹا ذرا اس جگہ سے ہٹ کر فلاں جگہ پر مجھے پھینک دینا، یہاں مت پھینک۔ بیٹے نے کہا، یہاں میں اور وہاں میں کیا فرق ہے؟ یہاں بھی پانی ہے اور وہاں بھی پانی ہے۔ باپ نے کہا، بس میری خواہش ہے۔ بیٹے نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ اس میں کیا راز ہے، پھر پھینکوں گا۔ باپ کہنے لگا، اصل بات یہ ہے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں پھینکا تھا۔ بیٹا سمجھدار تھا، کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے۔ فوراً دریا سے نکلا اور سیدھے واپس اپنے گھر گیا۔ جا کر باپ کا کمرہ صاف کیا، بستر کو دھویا، چادر بدلی، اور جب صبح ہوئی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، دوا دلوائی اور بقیہ زندگی خوب اس کی خدمت کی۔ وہ بہتر ہوا نہ ہو لیکن اس نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، جب ہم اپنی اولاد کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں تو پھر ہم کیسے ان سے خدمت کی امید کر رہے ہیں؟ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت، شفقت کا اور نرمی کا سلوک کریں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ان کے سامنے نیک نمونہ پیش کریں۔ جب ہم نیک بنیں گے، بااخلاق ہوں گے اور شریعت کے پابند ہوں گے تو ہماری اولاد بھی نیک اور صالح بنے گی، ہمارا احترام اور خدمت کرنے والی بنے گی۔ یہ تو میں نے مسلمان گھرانے کے بچے کے پیدا ہونے کے بعد شروع کے آداب بتا دیے، انہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ باقی زندگی میں ہمارے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہوں گی کہ ہم ان کو کس طرح نیک بنائیں۔ یہ ہماری ساری زندگی کی ذمہ داریاں ہیں، اس کو ساری زندگی انجام دینا ہے۔ بزرگوں سے وابستہ رکھیں اور خود بھی وابستہ رہیں، پوچھ کر چلتے رہیں۔ پوچھ کر چلنے میں بڑی آسانی ہے اور بڑی سہولت ہے۔ ہر آدمی کا حال الگ الگ ہوتا ہے، ماحول الگ الگ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں دینی رہنمائی حاصل کر کے اپنے گھر میں دینی ماحول کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ چنانچہ اس قسم کا ایک اور واقعہ مواعظ اختری میں مرقوم ہے۔ ایک صوفی صاحب تھے، بڑے دیندار اللہ والے تھے، مگر کوڑ کی بیماری کے شکار تھے۔ کسی نے ان سے دریافت کیا، صوفی صاحب یہ بیماری آپ کو کیسے لاحق ہوئی؟ تو حسرت سے کہنے لگے، کیا بتاؤں، میری وجہ سے میری ماں بہت زیادہ دکھی تھی، بہت زیادہ تکلیف دی تھی میں نے اپنی ماں کو۔ ایک بار میری ماں نے مجھے بددعا دے دی کہ خدا کرے کہ تو کوڑی ہو جائے اور جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ چنانچہ میری ماں مر گئی
اور میں پاس میں ہونے کے باوجود ماں کے جنازے میں شرکت نہ کر سکا۔ ہر چند میں نے جنازے میں شرکت کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا، اور اب کوڑ کی شکل میں ماں کی بد دعا کا عذاب جھیل رہا ہوں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ جماعت کے ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ غالباً پاکستان کے کسی نوجوان کا واقعہ ہے۔ نوجوان آفس سے کام کر کے شام کو گھر لوٹا، پہنچتے ہی بیوی نے اس کی ماں کے خلاف شکایت کر دی۔ اب نوجوان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، غصے میں دندناتا ہوا ماں کے پاس پہنچا۔ بیچاری ماں نماز پڑھ رہی تھی، سجدے کی حالت میں تھی۔ کم بخت نے ماں کی نماز کا بھی خیال نہ کیا اور ماں کی گردن پر پاؤں رکھ کر اتنی زور سے دبایا کہ بیچاری سجدے کی حالت میں جان بحق ہو گئی۔ نوجوان اور اس کے چچا زاد بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اتارا۔ چچا زاد بھائی صحیح سالم قبر سے باہر نکل آیا، مگر نوجوان قبر سے نکلنے لگا تو قبر نے اسے دبوچ لیا۔ نوجوان خوف اور دہشت سے چیخنے لگا۔ اسے قبر سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی مگر وہ قبر سے نہ نکل سکا۔ سینکڑوں لوگوں نے دعائیں کی، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، مگر کسی کی دعا اور تدبیر کارگر نہ ہوئی، حتیٰ کہ نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ مجبوراً لوگوں نے اس کے اوپر بھی مٹی ڈال دی۔ لوگوں نے سارا واقعہ نوجوان کی بیوی کو سنایا تو وہ رونے لگی اور رو رو کر عرض کیا کہ دوشی میں ہی ہوں، سارا قصور میرا ہی ہے، میرے ہی پاپوں نے میرے شوہر کو زندہ دفن کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آفس سے کام کر کے گھر لوٹا تو لوٹتے ہی میں نے اس کی ماں کے خلاف زہر اگل دیا۔ بیچارہ کام کا تھکا ماندہ تھا، دماغ میں سینکڑوں فکریں الجھنیں اور قیاس آرائیاں رہی ہوں گی۔ بیچارہ میری محبت میں بھی اندھا تھا، اس لیے ماں کے خلاف میری شکایتیں سنی تو ماں پر بھڑک اٹھا اور میری محبت میں ماں کی عظمت کو بھول بیٹھا اور سجدے کی حالت میں ماں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔